الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اس سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اس سے اندھا اور بہرا کر دیتا ہے؟ یعنی کسی پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا اور حد سے زیادہ اس کی طلب میں یا حد سے زیادہ اس کی محبت میں غالب آ جانا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور کیونکہ انسان جو ہے نا اتنا زیادہ کمزور ہو جاتا ہے ان محبتوں میں پڑھ کے کہ وہ پھر وہ سے کچھ اچھی بری کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے، وہ اس میں طلب میں رہتا ہے کہ کسی طرح جس طرح مجھے کسی نہ کسی طرح یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، حلال طریقہ حرام طریقہ، چاہے کتنی تکلیف دنیا کو پہنچانی ہو، کچھ بھی کرنا ہو، مجھے میری طلب مل جائے، جو میں چاہتا ہوں اسے مل جائے۔ اسی کو کہا گیا کہ اندھا اور بہرا کر دیتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ تو انسان چیزوں کی طرف کب مائل ہوتا ہے، کسی چیز کی خواہش کب کرتا ہے کہ اس کو اس چیز کی طلب ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، حد سے زیادہ ہو جائے۔ تو مال کی طلب، چیزوں کی طلب، یعنی انسان اتنا، خاص طور پہ اس زمانے میں انسان اتنا میٹریلسٹک ہو گیا ہے کہ اس کی طلب ختم نہیں ہوتی۔ ایک چیز مل جاتی ہے اسے دوسرے کی حوث ہوتی ہے، پہلے اسے تلاش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی نوکری مل جائے، جب یہ طلب پوری ہوتی ہے تو مجھے بہترین مکان مل جائے، مجھے بہترین گاڑی مل جائے، میرا لباس شاندار ہو، پھر میرے کھانے میرے شاندار ہوں، اور یہ چیزیں سب بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اولاد اگر آپ کو مل گئی، پہلے اولاد کی طلب ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو اس اولاد کے پیچھے آدمی بالکل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ مال کی طلب بھی اولاد کی محبت میں ہوتی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ جب وہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو محبت اس پر ایسی غالب آتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور وہ اتنا زیادہ وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کسی کی مذمت کو سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ مطلب اولاد بری ہو، خراب ہو، دوسرے لوگ اس سے ناخوش ہوں، لیکن ماں باپ کبھی بھی نہیں سمجھتے، وہ ہمیشہ اپنی اولاد کی جائز ناجائز فرمائش پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں اس بات سے مطلب ہی نہیں رہ جاتا کہ کون سی چیز میری اچھی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو میرے بچوں کو برے راستے پہ ڈال دے گی، برائیوں کی طرف لے جائے گی۔ انہیں پرواہ نہیں ہوتا، انہیں بس یہ ہوتا ہے کہ میرے بیٹے نے یا بیٹی نے طلب کیا تو کسی طرح میں اس کو مہیا کروں۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، حب الدنیا راس کل خطیۃ۔ یہ جامع حدیث ہے، یعنی تمام برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ یہی مال کی محبت اور اولاد کی محبت، اور انسان اسی محبت کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دوسروں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے بس اپنی بچوں کی خواہشیں پوری کرنا، یا کسی غریب اور کسی مجبور کی مدد نہ کرنا کہ میرے مال میں کمی ہو جائے گی، میری دولت میں کمی آ جائے گی، کسی کو اس کا حق نہ دینا، صرف اس لیے کہ اس کے اندر مال کی محبت ہے۔ محبت ہی ہے نا، چاہے اولاد کی محبت ہو یا مال کی محبت ہو، اس محبت نے اس انسان کو نا تباہ کر دیا ہے، یا ساری برائیاں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے کسی دل کو اپنا شکار بنا لیا تو اب ایسے دل میں بھلائی کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بار موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی تھی کہ اے موسیٰ، دنیا کی محبت میں مشغول نہ ہونا،
میری بارگاہ میں اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو تمام اصلاح کرنے والے بھی اس کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے، اور جس شخص کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے تو ایسے انسان کو کوئی دنیا سے کوئی شخص اس کو راہ راست سے بھٹکا نہیں سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہی کی مخالفت میں یہ ہوگا کہ دنیا سے بے تعلقی رکھنا یہ تمام عبادتوں اور نیکیوں کی جڑ ہے، اور یہ مال اولاد سب جو ہے نا مستعار چیزیں ہیں، یعنی ایک طرح کی ادھار ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دی، اللہ نے ہمیں بخشی ہے۔ تو جو چیز ہمارے لیے ادھار ہو، مستعار ہو، تو وہ تو واپس ہی کرنا ہوتی ہے نا۔ ایک دن جب ہم دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا ہم اپنی اولاد یا اپنا مال ساتھ لے جائیں گے؟ سب ایسے پیچھے رکھا رہ جائے گا۔ تو ہمارے ساتھ کیا جائے گا؟ ہمارے ساتھ صرف ہماری نیکیاں جائیں گی۔ اور نیکیوں میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ یہ دنیا کی محبت بنتی ہے، اولاد کی محبت بنتی ہے۔ اگر ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت کو ختم کر دیں اور اولاد کی محبت کو ختم کر دیں تو ہم خود بخود پاک صاف ہو جائیں گے، ہم خود بخود شریعت اور سنت پہ چلنے لگیں گے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جائز حد تک ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اس لیے، اللہ تعالیٰ نے ہی ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، محبت کا جذبہ جو ہے اللہ نے رکھا ہے۔ لیکن یہ جذبہ جو اللہ نے رکھا ہے وہ انسانی آزمائش ہے کہ ہم اپنے اس جذبے کو کس حد تک چلاتے ہیں، کس حد تک کنٹرول کرتے ہیں۔ ہم اس حد تک آگے نہ جائیں کہ ہمیں وہ چیز، اس چیز کی وجہ سے اندھا ہو جانا پڑے، بہرا ہو جانا پڑے، یعنی آنکھ رکھتے ہوئے ہمیں نظر نہ آئے کہ ہم صحیح دیکھ رہے ہیں یا غلط دیکھ رہے ہیں، کان ہوتے ہوئے بھی ہم بہرے بن جائیں کہ ہم صحیح سن رہے ہیں یا غلط سن رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو صحیح راہ راست پہ رکھنا، اپنے مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا جب ہی ہوگا جب ہم ان کی محبت میں بالکل بےتاب نہ ہوں، ان کی محبت میں اتنا نہ ڈوب جائیں، اتنے نہ غرق ہو جائیں کہ ہمیں اس کا استعمال ہی نہ کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں اتنی لالچ، اتنی طلب ہے کہ اگر اسے سونے کی 2 وادی بھی مل جائے تو پھر بھی اس کی حویث پوری نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک اور وادی سونے کی طلب کرے گا۔ بھلا بتائیے انسان کی ضرورت کیا اتنی ہوتی ہے؟ ہماری ضرورتیں کتنی ہیں؟ ہمیں 2 وقت کھانا مل جائے اور 2 جوڑے کپڑے ہوں، یہی ضرورت ہے نا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یا ہماری جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئی ضرورتیں، اس نے ہماری ضرورتوں کو بڑھا دیا ہے، تو اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ آپ کے پاس رہنے کی چھت ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے محل میں رہیں تو کسی نہ کسی طرح جائز ناجائز طریقے سے لوٹ مار کر کے آپ پیسہ کمائیں اور پھر وہ اپنے لیے محل بنائیں۔ آپ بہت سادگی سے زندگی گزار سکتے ہیں، کم کھا کے، کم پہن کے، محنت مشقت کر کے آپ کی زندگی گزر جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے قبر کے قریب پہنچ جائیں گے۔ کوئی دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، یہ ایک ایسی سچی حقیقت ہے کہ ایک مرتد بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، ایک ایتھیسٹ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں مروں گا نہیں، میں ہمیشہ کی اس دنیا میں ہوں، میں کبھی انتقال نہیں کروں گا، بس میری منتقلی کبھی ہوگی نہیں دوسری دنیا میں۔ جانا تو ہر شخص کو ہے، تو پھر اتنی دنیا کی زندگی کی تگ و دو کیوں؟ دنیا کے پیچھے اتنا مرنا کیوں؟ یہ دنیا تو ہمارے لیے صرف آزمائش ہے، تو خدا را اس دنیا کو اپنے لیے ایک امتحان گاہ بنائیں، آزمائش گاہ نہ بنائیں۔ یہ ہمارے لیے امتحان ہے، ہمیں اس امتحان میں اپنے پرچے کو اتنا ہی حل کرنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہمیں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے جائز طریقے سے۔ آپ پیسہ کمائیں حلال اور جائز طریقوں سے، حرام سے یا دوسروں کی حق تلفی کر کے، لوٹ مار کر کے، اس طرح سے پیسے نہ کمائیں۔ اور آپ کے پاس اتنا وقت ہو کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کر سکیں،
آپ رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کر سکیں، آپ صلہ رحمی کر سکیں، آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، ماں باپ اپنی اولاد کی ٹھیک سے پرورش کر سکیں۔ پیسے کی طلب لالچ نے انسان کو اتنا آگے کر دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے، اندھا بہرا کر دیا ہے کہ ماں باپ اولاد کی پرورش بھی ٹھیک سے نہیں کرتے۔ بچوں کو آیاؤں کی سپرد کر کے ڈے کیئر سینٹر میں ڈال کے پیسہ کمانے نکل جاتے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بچے کن ہاتھوں میں ہیں، ان کی کیسی تربیت ہے۔ تو یہ سب بھی آپ کو غور کرنا ہوگا، یہ سب بھی دنیا کی طلب، یہ آپ سمجھتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے کما رہے ہیں، یہ پیسے جو میں کماؤں گا یہ کل کو میرے بچوں کے کام آئیں گے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس پیسہ کمانے کی تگدو میں آپ اتنا وقت گزر جائے آپ کا کہ آپ اپنی اولاد کو آخرت کی زندگی کے لیے تیار نہ کر سکیں، اور اپنا تو آپ کا جو کباڑا ہوگا ہوگا ہی۔ تو ہر چیز کے لیے ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ دنیا کی محبت کو خراب اس سے لیے کہا گیا ہے کہ ہم جو ہیں اس میں اندھے بہرے نہ ہو جائیں، ہم اس میں اتنا نہ ڈوب جائیں کہ اس میں ڈوبنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہمیں باہر نکلنے کا راستہ نہ ملے، کس راستے سے ہم باہر نکلیں، کوئی روشنی ہمیں نظر نہ آئے، اور جن اندھیروں کو ہم نے اپنایا ہم اس کو روشنی سمجھ لیں۔ تو سچ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں رہیں، دنیا کو برتنے کی چیز ضرور سمجھیں، لیکن یہ برتنے کی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بس چند لمحوں کا کھیل ہے۔ یہ ہمیں حشر کے میدان میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہماری زندگی تھی 60 سال کی، 70 سال کی، یا 80 سال 90 سال کی، یہ زندگی تو بس ایک پانی کی بلبلی کی طرح تھی، یہ چند لمحے تھے جو ہم نے وہاں گزارے، اور اصل تو ہماری دائمی زندگی ہے جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جنت میں بھیجے گا، اور جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا، لیکن پہلے ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، ہمارے اعمال ناموں کے بلبوتے پر۔ تو اس دنیا کی محبت میں اتنا ہی حصہ ڈالیے کہ آپ کے اعمال نامے سیاہ نہ ہوں، آپ کا ترازو کا پلٹا نیکی کی طرف جھکے، برائی کی طرف نہ جھکے۔ آپ اپنے پیسوں کو صحیح طریقے سے، اپنی دولت کو صحیح اور جائز طریقوں پہ خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اسی حد تک خرچ کریں، آپ غریبوں کا حق نہ ماریں، مسکینوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کا خیال کریں، تو یقیناً پھر دنیا بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔